وصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی حبیب اللہ. نہایت والد محترم معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بالخصوص آج کی اس نشست کے اس پروگرام کے رہنما محترم محمد رمضان عربی صاحب، رہنما تحریک مٹھائی بردان محترم ماسٹر محمد سلیم صاحب اور جملہ سامعین حاضرین، الحمدللہ ستیلے والی سرزمین پر ماہ محرم الحرام کے ایام کے اندر 5 روزہ دروس کربلا کے عنوان سے پروگرام ترتیب کیے گئے ہیں اور ماشاءاللہ ہر روز آپ اپنے ذوق اپنی روح کی غذا کا سامان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ذکر آل مصطفیٰ کو سنتے ہیں. سبحان اللہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم خان عربی صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو. اللہ پاک ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج چونکہ یہ قدرتی معاملات ہوتے ہیں، موسم کی جو مزاج ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث ہے. آج گفتگو کا عنوان ہے حسینیت کس کو کہتے ہیں اور یزیدیت کس کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ نے قرآن کے اندر جہاں انسان کا ذکر کیا ہے وہاں رب نے انسان کے کردار کا ذکر بھی کیا. سبحان اللہ. یعنی ہوتا انسان ہی ہے مگر کردار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ہوتا انسان ہے مگر زاویے 2 طرح کے ہوتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا. قرآن مجید کو دیکھیں، جہاں انسانیت کے 2 کرداروں میں ایک مثبت کردار ملے گا وہاں آپ کو منفی کردار ملے گا. سبحان اللہ. آپ پڑھیے سورہ بطین کو. اللہ فرماتا ہے بطین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی انسان کو اللہ نے احسن کہا. اگلی آیت میں فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے کا احسن ہے اور اگلی آیت میں کا انسان اسفل بھی ہے. احسن کس کو کہتے ہیں؟ جو خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور اسفل کس کو کہتے ہیں؟ جو گھٹیا انسان. ایک قسمت کے 2 کردار بیان کر دیے. اللہ پاک فرماتا ہے بالعصر
ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اب آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ قرآن پڑھیے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ایک انسان ہے، کردار دو طرح کے جان، اسی انسان کو ابرار کہا اور دوسری طرف انسان کو فجار کہا۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے خیر بریہ، پھر فرمایا شر بریہ، یعنی جہاں انسان کے مثبت کردار کا ذکر کیا وہاں منفی کردار کا ذکر کیا۔ آپ پڑھیے سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے ایک دربار میں دو کرداروں کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کو پڑھیے، ایک دربار ہے، دو کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کردار کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک کردار کو نمرود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں انسان مگر کردار دو۔ اچھا کردار یاد رکھیے، انسان چلا بھی جائے گا تو کردار دنیا میں رہتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے کہاں لا الہ الا اللہ۔ ایک بات کہنا کیا چاہتا ہے، آج بھی انسان تلاش میں ہے کہ کوئی ابراہیم مل جائے، اس کردار کا بندہ مل جائے، اس کردار کی کوئی شخصیت مل جائے، اس صفات کا حامل بندہ مل جائے۔ ابراہیم کے مثال تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر خدا ہے، مگر قرآن مجید کہتا ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نمرود کے کردار کو زندہ رکھا ہوا ہے وہاں کردار خلیل کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب کردار خلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کا پہلا پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جاتے ہیں، گئے کہاں پہ؟ ایک دربار میں گئے۔ دربار کس کا تھا؟ دربار نمرود کا۔ نمرود کے دربار میں جا کر ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ خلیل ہیں جو صرف تسبیح کرنے والے نہیں ہیں، یہ وہ خلیل ہیں جو صرف اللہ اللہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ دربار میں جا کر ظالم کو للکارنے والے کو بھی خلیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دربار میں گئے، آپ نے کہا، نمرود سے کہا کیا نمرود سن، میرا اللہ وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تیری ہمت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کے فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ اب ایک طرف نمرود ہے، اس کا دربار، اس کے سپاہی، اس کے مذاہب، اس کے مشیر ہیں، اور دوسری طرف تنہا ابراہیم کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ بڑے دربار میں ایک مرد خدا ہے، ایک بندہ خدا ہے جو ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں، متزلزل نہیں ہوا، بلکہ فرعون نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر جو خدا کی وحدانیت کو بیان کرے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کردار زندہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ دیکھیے یہ کردار کا تسلسل، ہر دور میں ایک مثبت کردار، ہر دور میں ایک منفی کردار، ایک کردار اور بھی گزرا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا۔ سورہ قصص پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب، یہ سورہ قصص کو پڑھیے، نَتْلُو عَلَيْكَ، ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، من نبأ موسیٰ، موسیٰ کی خبروں۔ ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو دنیا میں لایا، کیوں لایا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے جس کا میدان میں لایا اسے موسیٰ کہا جاتا ہے۔
یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ خود مقابلے میں لاتا ہے، اللہ ہر دور میں کردار کو لاتا ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، ایک کردار آیا جس کردار کو ابو لہب کہتے ہیں، ایک کردار آیا، ایک کردار کو ابو جہل کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے جو کردار بنایا اسے ذات محمد مصطفیٰ وقت گزرتا رہا، ایک کردار اور پیدا ہوا جس کردار کو جدید کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے جو کردار پیش کیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ قرآن مجید کی طرف اللہ سبحانہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر کثرت ایک آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کو دشمن بے نام و نشان۔ اچھا دیکھیے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت دیتی ہے، کتاب قیامت تک کے لیے پیغام دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ نے ہر چیز کا علم اس میں رکھا ہوا۔ اگر کوئی کہے آج کے دور کا علم، آج کے دور کے معاملات، آج کے دور کے تقاضے کیا قرآن ان کو پورا کرتا ہے؟ تو جواب ملے گا بالکل پورا کرتا ہے۔ ہر دور کے لیے قرآن ہے، جتنا مرضی ترقی بندہ کرتا ہے قرآن ہر دور کے ہر بندے کو کام آتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ چاہے مجھے قرآن سے فلاں علم چاہیے، قرآن اس کو جواب دے گا۔ جب ہر دور میں قرآن کام آتا ہے تو آئیے پھر ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے جن کے لیے ہر دور میں قرآن کا ساتھ رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک کے لیے ادوار گزرتے رہیں گے اور پیغام میں کرے گا کہ جہاں قرآن ملے گا وہاں محمد کی آل ملے گی، اور جہاں محمد کی آل ملے گی وہاں قرآن ملے گا۔ یہ وہ ساتھ ہے جو ہم نے نہیں جوڑا، خود رسول خدا نے جوڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہما، اگر ان کو تھام لوگے لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، کبھی گمراہ نہ ہو سکیں گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ کی وعطرتی، ایک کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اور دوسرے کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں پڑھیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک طرف کثرت کا ذکر کیا، آیتوں پہ غور کرنا ہے۔ آیت پہلی ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرت کو کوثر کہتے ہیں، کثرت کی انتہا کو۔ آخری آیت کیا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ادھر کوثر ادھر ابتر۔ مولا کوثر کون ہے؟ ابتر کون ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نام زندہ ہو۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مقام زندہ ہو۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزرتا جاتا ہے جس کا ذکر بڑھتا جاتا ہے۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شان میں کثرت ہو، جس کے مقام میں کثرت ہو، جس کے خاندان میں کثرت ہو، جس کی اولاد میں کثرت ہو، اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے جو قرآن بتا ابتر کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ کسی کی نسلیں مٹ جائے اس کا ابتر کہا جاتا ہے، اور جس کی نسل زندہ ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک میدان کو دیکھ لیں، میدان ایک تھا اور اس میدان میں کوثر بھی ہے، اس میدان میں ابتر بھی ہے۔ جس کی نسلیں مٹ گئی وہ کون تھا، اور جس کا نام آج بھی زندہ ہے وہ کون ہے؟ ایک وہ تھا جس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور ایک وہ تھا جس کی نسلیں ختم ہو گئی، جس کی نسل مٹ گئی، اسے یزیدیت کہا جاتا ہے، اور جن کا آج بھی مقام زندہ ہے اسے حسینیت کہا جاتا ہے، اسے حسینیت کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک اور بات، کثرت میں دو طرح کی، بندہ کوئی سوچتا ہے دیکھ لیجیے۔ کثرت تو یزید کے پاس تھی، کثرت تو ظاہری کثرت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس تھی، ظاہری کثرت تھی، لیکن حقیقی کثرت کس کے پاس تھی؟ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی پارہ ہے، دو کثرتوں کا ذکر ہے، دو کثرتوں کا ذکر ہے۔ ایک کثرت وہ ہے جو زندہ رہنے والی،
ایک کثرت کو جو برباد ہونے والی. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، یہاں بھی کثرت کا ذکر ہے. تمہیں مال نے ہلاک کر دیا، کثرت مال نے ہلاک کر دیا ہے. ادھر کا انا اعطیناک الکوثر، ادھر بھی کثرت کا ذکر ہے، ادھر بھی کثرت کا ذکر ہے. ایک وہ تھا جس کے پاس مال کی کثرت تھی، اور ایک وہ تھا جس کے پاس کمال کی کثرت تھی. جس کے پاس مال زیادہ تھا اسے یزید کہتے ہیں، اور جس کے پاس کمال زیادہ تھا اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین کہتے ہیں. مال والے اور تھے، کمال والے اور تھے. جو مال والا تھا اسے یزید کہتے ہیں، جو کمال والا تھا اسے حسین کہا جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. اچھا پھر دیکھیے گا دو صورتیں اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کا بھی نام سنتے. پہلی صورت کا نام ہے ماعون. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے کیا فویل للمصلین. اللہ فرماتا ہے نمازیں جن کی برباد ہو گئی، جن کی نمازیں برباد ہو گئی وہ کون تھے؟ اگلی صورت میں کہا فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وانحر، اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے. خود تلاش کرے نمازیں کس کی برباد ہوئی، اور وہ کون تھا جس کی نماز بھی اللہ کے لیے تھی، جس کی قربانی بھی اللہ کے لیے تھی. فویل للمصلین میں کون آتا، اور فصلی لربک وانحر میں کون آتا ہے جن کی نمازیں برباد ہو گئی ان کو یزیدی کہا جاتا ہے، اور جن کی نمازی آباد ہے انہیں حسینی کہا جاتا ہے. ایک مقام پہ دو پیغام، دو افکار ہیں. پھر دیکھیے گا اللہ پاک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آتا ہوں دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا. ایک وہ جو احسن ہے اور ایک وہ جو اسفل ہے. احسن کون ہے؟ جس کے پاس ایمان بھی ہو اور جس کے پاس نیک عمل بھی ہو. ایمان کس کے پاس ہے؟ نیک اعمال کن کے پاس ہے؟ حدیث پاک کو دیکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ سے پوچھا کہ حضور مومن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا مومن کون ہے؟ جو بندہ حضور سے اپنی ذات سے بڑھ کے محبت کرے گا. آقا کیا آپ کی محبت سے کام بن جائے گا؟ اور میں نے لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی احب الیہ من نفسہ، جب تک میری ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کر محبت نہ کر لے. وَحَبَّ إِلَيْهِ، اور اس کے نزدیک اقربی من اقربہ، جب تک میرے بچے اپنے بچوں سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہوں گے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایمان مکمل کس کا ہوگا؟ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی. ایمان مکمل کس کا ہوگا؟ جس کے دل میں حسن کی محبت ہوگی. ایمان مکمل کس کا ہوگا؟ جس کے دل میں زہرا کی محبت ہوگی. ایمان مکمل کس کا ہوگا؟ جس کے دل میں مولا علی کی محبت. اور علی کی محبت کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب علی سے علامت الایمان. اگر کسی نے دیکھنا ہونا ایمان کی علامت کیا ہے تو ایمان کی علامت کو محبت مولا علی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں آل محمد ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حب آل محمد کی وہ مومن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ حسن ہوگا. اور دوسرا مقام کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو نیک عمل کرے گا، عمل سارے کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے عمل جلیل بھی کرتا
کرتا ہوگا، شمر بھی عمل کرتا تھا۔ ابن زیاد کون تھا؟ اپنے وقت کا خطیب اعظم تھا، اتنا بڑا خطیب تھا کہ بات کر کے لوگوں کو برگلا دیتا، اس کی خطابت کے اتنا کمال تھا۔ اس لیے یزید نے کہا تھا اگر کوئی بندہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کر سکتا ہے نا تو ابن زیاد۔ اس نے کوفہ کا گورنر کیوں بنایا؟ ابن زیاد وہ تھا کہ سب سے بڑا خطیب بھی تھا اور سب سے بڑا ظالم بھی تھا، اس لیے اس کی گرفت لگائی، اس نے خطاب کیا، اس کو لچھے دار تقریریں آتی تھی اور خطاب میں لوگوں کو مائل کر دیا۔ اس نے مائل کر دیا، جب لوگ مائل ہو گئے، سب کچھ تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا ظاہری طور پر، لیکن کیا تھا؟ ایک طرف محض عمل تھا لیکن عمل کے ساتھ حب آل محمد نہیں تھا، اور حب آل محمد نہ ہو تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت نہیں ہوگی، آقا فرماتے ہیں اگر وہ بندہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑا ہوا، نفل پڑھ رہا ہے، ایک طرف کعبہ ہے ایک طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں بندہ نفل پڑھ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے تو دنیا سے اٹھے گا، مومن بن کے نہیں اٹھے گا بلکہ یہودی بن کے اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا، عمل جتنا مرضی کر لے۔ پھر حضور فرماتے ہیں من صلی، جس نے اللہ کی نماز پڑھی، اللہ کی نماز پڑھی، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، اس نے اللہ کی نماز تو پڑھ دی اور اس نماز کے اندر میری اور میری آل کے پر درود پاک نہ پڑا، آقا فرماتے ہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو جن کے ذکر کے صدقے سے عمل قبول ہوتا ہے، بتا ان کے عزت و مرتبے کا عالم، اس نے فرمایا ایمان اس کے پاس اگر کوئی پوچھے احسن کون ہے، افضل کون ہے، ایک میدان میں احسن بھی تھے افضل بھی تھے، احسن کس طرف سے، افضل کس طرف سے، کس طرف حسین تھا اس طرف احسن تھے اور کس طرف جدید تھا وہ افضل تھا۔ افضلیت کس کو کہتے ہیں اور افضلیت کس کو کہتے ہیں؟ پھر دیکھیے گا اللہ پاک نے ایک اور مقام دیکھنا، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہر نماز میں پڑھتے اور ہر نماز میں آپ دو طرح کی فکر دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط اچھا یہاں ایک مسئلہ سنیے، ایک دن خطاب ہوا اور خطاب میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو ہر ناپاکی سے دور رکھا ہوا اور آل محمد سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے، ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے، کیا اللہ کے دور کرنے سے پہلے معاذ اللہ ناپاکی تھی؟ قریب کے نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جب یہ بے ذہن میں آیا اس نے دور رکھا ہوا ہے یا دور کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک بات سنیے گا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اہدنا الصراط اہدنا الصراط، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سیدھا۔ اچھا یہ بتائیے کیا یہ آیت حضور نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا، جب حضور پڑھتے ہوں گے پھر کیا کہتے ہوں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا آقا جب یہ آیت پڑھتے تھے کیا اس آیت پڑھنے سے پہلے آقا بھی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے؟ معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب آیت پڑھی جائے گی جو شان نانے کی ملے گی وہی شان آل محمد کو ملے گی۔ یہ امت کو تعلیم دینی تھی، امت کو بتانا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے اجل سے میرے پاک نبی کو صراط المستقیم پر رکھا ہوا ہے، اسی طرح اجل سے آل محمد کی طیب و طاہر بنا دیا، طیب و طاہر بنا دیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ روز آپ نماز پڑھتے ہیں 48 مرتبہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فجر میں 4 مرتبہ، ظہر میں 12 مرتبہ، عصر میں 8 مرتبہ،
مغرب میں 7 مرتبہ، عشاء میں 17 مرتبہ ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے۔ آگے کیا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے کہ مولا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے دے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ ایک راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا، ایک راستہ ہے گمراہوں کا۔ ایک صورت میں آپ کو حسینیت بھی مل جائے گی اور ایک صورت میں یزیدیت بھی مل جائے گی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اب قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سیدھا راستہ کن کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا سیدھا راستہ کن کا ہوتا ہے؟ صدیقین کا سیدھا راستہ کن کا ہوتا ہے؟ شہیدوں کا سیدھا راستہ کن کا ہوتا ہے؟ صالحین کا۔ اب میں شہیدوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے امام حسین کی، وہاں صرف شہادت نہیں ہے بلکہ شہیدوں کے سردار کی بات آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر روز نماز کے اندر ایک راستہ مانگتے ہیں، ایک سے بچتے ہیں۔ جو راستہ مانگتے ہیں وہ راستہ حسین کا ہے، اور جس راستے بچتے ہیں وہ راستہ یزید کا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اب پھر حدیث کے بعد آقا فرماتے سنو، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل۔ اور حضور فرماتے ما ان اخذتم بہما، اگر ان کو پکڑ لیا تم نے لن تضلوا، ادھر کا غلط ضالین، ادھر فرمایا لن تضلوا، کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے حضور نے بتا دیا ہر دور میں اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے، آج محمد کی دعوت تھام لو، اللہ گمراہی سے بچا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ حسینیت کس کو کہتے ہیں؟ یزیدیت کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے جہاں بھی آپ قرآن میں چیزیں دیکھیں گے 2 چیزیں دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے خسارہ ہے، مومنوں کے لیے رحمت، ظالموں کے لیے خسارہ۔ ایک آیت ہے مگر افکار کو ہے۔ مجھے بتائیے کربلا میں ایمان کدھر تھا اور ظلم کدھر تھا؟ قرآن کدھر تھا؟ ظلم کدھر تھا؟ جدھر قرآن تھا ادھر حسین تھا، اور جدھر ظلم تھا ادھر یزید تھا۔ یزید کے پاس جفا تھی اور حسین کے پاس وفا تھا۔ جہاں بھی دیکھیں کہ جفا ہے وہاں جدیدیت ملے گی۔ یہ جو اور تنا ہو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام، اور امام حسین کے قافلے کو گھیر کر لایا، جب گھیر کر لایا، اب گھیر کر لا رہا ہے، اور پھر ایک مقام پہ امام حسین کے قافلے کو محصور کر دیا۔ جب آپ محصور کر دیا، اب غور نے ایک ٹائم مانگا، آپ سے بات کرنی ہے، امام حسین کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر آپ مذاکرات کو قبول کر لیا، آپ نے یزید کے جو مطالبات ہیں پورے کر دیے تو معاملہ حل ہو جائے۔ امام حسین کو خبر ملی، ابھی پانی بند نہیں ہوا تھا، خبر ملی کہ ہو آ رہا اور لشکر لے کے آ رہا، مذاکرات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آ رہا۔ آپ نے حضرت عباس کو کہا عباس جی مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا مہمان آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ مہمان آ رہے ہیں۔ حضور کرنا کیا؟ فرمایا ایسے کرو وافر پانی رکھ لیا، وافر پانی رکھ لو۔ حضور پانی کا کیا کرنا؟ کہا 3 کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 1 مہمانوں کو پلانا، نمبر 2 مہمانوں کے لیے انتظام یہ کرنا ہے، ان کو پلانے کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، سبحان اللہ، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے۔ اب پتہ چلا وفا کس کو کہتے ہیں اور دفاع کس کو کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا
کہا یہ 3 کام کرنے ہیں. اور کام کیا کرنا ہے؟ ایک کام کہ پانی مہمانوں کو پلانا، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پانی جانوروں کو پلانا، تیسرا کام یہ کرنا ہے جب تک یہاں رہیں ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے. اور آتا ہے پانی پیش کیا گیا، ابھی دشمن تھا، ابھی محبت نہیں تھی، ابھی جلال تھا، ابھی جمال نہیں تھی، ابھی شدت تھی، ابھی نرمی نہیں تھی. آتا ہے پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلا دیا. جب جانوروں کو پانی پلا دیا اور جس دن پانی بند ہوا، جس دن پانی بند ہوا اس دن ہور کو پتا چلا ہم کون ہیں اور وہ کون ہے. اس دن خبر ملی، اس دن ہور بیٹھا ہوا تلوار کا دستہ ہے اور دستے کے آبشار رکھا ہوا ہے. اس کا بیٹا آتا ہے کہ بابا خیر تو موڈ بدل گیا ہے، مزاج بدل گیا ہے، سختیاں نرمی میں بدل گئی ہیں، خیر تو ہے، میں کل سے دیکھ رہا ہوں اب کھانا نہیں کھا رہے. بابا راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ سر اٹھایا اور اٹھا کے جواب کیا دیا، بیٹے بات یہ ہے کل سے ہم نے پانی بند کیا ہوا ہے. اور میں ابھی خیام حسین کے پاس سے گزرا ہوں، ایک بچہ وہاں رو رہا تھا. میں حیران ہوں کہ ہم نے جن کے بچوں پر پانی بند کر دیا ہے وہ ہمارے جان پر بھی پانی ملا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جفا والا کون ہے، وفا والا کون ہے. اس نے کہا بیٹا اب فیصلہ کرنے لگا ہوں، اب یزیدیت کا موڈ نہیں ہے، اب میں حسینیت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. پھر وہی امام حسین کے پاس آتا ہے، یہ وہ تھا جو جبر والا تھا. میرے حسین نے کیا کیا، قریب آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے. ایک طرف جفا ہے اور ایک طرف وفا ہے. جدھر جفا تھی اسے یزیدیت کہتے ہیں اور جدھر وفا ہے اسے حسینیت کہتے ہیں. وفا کیا؟ امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے بڑے بھائی آپ جب مدینہ طیبہ میں ایک دن آئے کوفہ سے سفر کر کے، وہ ایک شخص شام سے آیا، وہ تلاش میں تھا کہ مجھے حسن مل گئے. دل میں خیال کیا کہ حسن جہاں بھی ملے گا نا اسے قتل کر دوں، اسے ختم کر دوں گا. امام حسن کی تلاش میں نکلتا ہے، ملک شام سے آتا ہے. جب شام سے آیا تلاش کرتے کرتے بڑا دلال تھا، بڑی اس کے اندر نفرت تھی. اتنی نفرت تھی کہ خیال تھا کہ باقی کام بعد میں کروں گا، حسن کو پہلے قتل کروں گا. لیکن اتفاق کیا ہوا، جو ہی مدینے میں داخل ہوا نا پہلی ملاقات امام حسن سے ہو جاتی. پہلی ملاقات دیکھا نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا. جب ملاقات ہوئی نا تو غصے سے پوچھتا جلدی بتاؤ حسن کہاں ملے گا، جلدی بتاؤ حسن کہاں ملے گا. آپ مسکرا پڑے اور میں دور سے آیا ہے، مہمان لگتا ہے، آیا دور سے مہمان لگتا ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے کھانا کھا لیا. اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کر دیں. ہر بار پوچھتا ہے کہ حسن کہاں ملے گا، کہ مہمانوں کو ہم بھوکا رہنے نہیں دیتے، پہلے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. کھانا کھا لیا، اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، سیرت دیکھی. پھر کیا کہتا ہے کھانا کھانے کے بعد کہ ملنا میرے حسن کو تھا، مل آپ کے. حسن کا نام سنتا ہوں تو غصہ آتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہوں تو محبت آتا ہے. آپ کون ہیں، تعارف کیا ہے، اپنا پہچان تو کروائیں. امام حسن مسکرا پڑے اور میں جس حسن کو تلاش کر رہا تھا نا وہ حسن میرے سامنے بیٹھا ہوا. یہ کردار ہوتا ہے، یہ اخلاق ہوا کرتا ہے، یہ سیرت محمدی کی تعلیمات ہوتی ہے. جب یہ بات کی نا اس نے، اس بات کرنے کے بعد اب اس نے جملہ کیا بولا، امام قبری نے اس کو لکھا ہے، اتھینٹک مورخ ہے. آپ لکھتے ہیں اس بندے نے ایک بات کی، اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم آج سے پہلے سب سے زیادہ جس سے نفرت کرتا تھا اسے حسن کہتے ہیں، اور آپ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کروں گا اسے بھی حسن کہا جاتا ہے. چلا جفا کدھر ہوتی ہے، وفا کدھر ہوتی ہے. پوچھے امام زین العابدین سے،
جب امام زین العابدین الحمدللہ میں نے امام زین العابدین کا وہ گھر بھی دیکھا ہوا مدینہ طیبہ میں، اور آج بھی اس کی علامات موجود ہے امام زین العابدین کے گھر کی۔ امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں ہے، اور مختار شخصی نے جب ایک کو چن چن کے مارا، لوگوں نے شام چھوڑ دیا، عراق چھوڑ دیا، ہر بندہ کسی نہ کسی پناہ میں آ رہا، کسی نہ کسی پناہ میں آ رہا ہے۔ ایک بندہ دوڑتے دوڑتے مدینہ میں آ گیا، اسے خبر نہ تھی دستک تیرا دروازے پر، خبر نہ تھی دروازہ خبر نہ تھی دروازہ کھڑکنا، دستک تھی اندر سے امام زین العابدین نکلے۔ آپ نے مجھے خیر کے ساتھ بولا ہوا ہے، عرض کیا آپ جو بھی ہے نا جلدی کرے مجھے پناہ دے، جلدی کرے مجھے پناہ دے۔ امام نے اس کو پہچان لیا، امام کو اس نے بھی پہچان لیا، لیکن تو امام زین العابدین کی نماز چپ رہا۔ اس نے سوچا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں، اندر آیا، آپ نے مجھے خیر دیتا، بس مجھے پناہ دیجیے، میرے پیچھے لگے ہیں وہ مجھے مار دیں گے۔ 17 دن تک 70 days امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے کھانا چلایا، کھانا دیتے رہے۔ 17 دن کے بعد جب معمولات کے حالات آئے، معمولات ٹھیک ہوئے، آپ کو جانے لگانا، جاتے جاتے اس نے پوچھ لیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کربلا سے جانتا ہے، اس دن سے جانتا ہوں۔ حضور بتائیے اگر جانتے ہیں اور آپ نے 17 دن مجھے لنگر کیوں دیا، کھانا کیوں پیش کیا؟ میں وہ کردار میں بھرا تھا یا کردار میں بھرا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں دفاع ہو اسے یزیدیت کہتے ہیں، اور جہاں وفا ہو اسے مسلم کہتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ باتیں بڑی کیونکہ ماحول اور جس طرح موسم ایسا ہے، آخری بات عرض کرتی ہوں۔ یاد رکھیں یہ جو 2 افکار ہیں، ایک طرف فکر ہے افضلیت، ایک طرف فکر افضلیت، ایک طرف فکر امن ہے اور ایک طرف فکر حسین۔ آؤ فکر حسین دیکھتے ہیں۔ امام حسین مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، ارادہ کیا کیا؟ حج کریں گے۔ جب حج کرنے کے لیے احرام باندھ لیا تو حاجی جانتے کہ احرام 8 ذوالحجہ کو باندھا جاتا ہے، 8 ذوالحجہ کو باندھتے ہیں، پھر احرام 9 کو بھی، احرام 10 کو بھی، آگے پھر جب حلق کروا لیے جائے گی احرام کھول دیا جاتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھا، صبح کو باندھا، شام کو احرام اتار دیا، احرام کھول دیا۔ لوگوں نے حضرت حضور خیریت تو ہے، احرام کھول دیا، احرام کھول دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں احرام کھول دیا، حضور کل حج ہے، کل خطبہ ہے، ثواب کا دن ہے۔ ہمیں ثواب پاک میں ہے، نانا کے منتظر حج کے ثواب پاک میں ہے۔ اب 2 فکریں، ایک طرف فکر کی اقتدار کی اور ایک طرف فکر کی امت۔ یاد رکھیے میرے حسین اقتدار کی فکر کرتے نہیں، ہر اقتدار کی فکر وہ کیوں کرے جو پیدا ہو کے سردار پیدا ہو، گود میں نانا کی جو بیٹھا ہو اور میرے حضور اعلان کر دے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جو بچپن میں سردار ہو اسے کیا طرف اقتدار کی ہوگی، جن کے نانا نبیوں کے سردار ہو اسے کیا طرف اقتدار کی ہوگی، جس کا بابا ولیوں کے سردار ہو اسے طرف کیا ہوگی اقتدار کی۔ ارے جن کے دروازے پر آ کے جنت کا پالے انہیں دنیا کی طرف سے اقتدار کی طرف نہیں، طلب اقتدار کی نہیں تھی، حبس اقتدار کی نہیں تھی۔ پھر کیا معاملہ؟ آپ نے احرام چھوڑ دیا، احرام چھوڑ کے نکل پڑے۔ اب احرام کو چھوڑا، امام طبری لکھتے ہیں کہ آپ کو خبر مل گئی۔ خبر کیا ملی کہ یزید کا پلان تھا، اس کے 3000 بندے تھے اور اس حال میں رہتے کہ سب نے احرام پہنے ہوئے، کعبے پہ طواف کر رہے ہوں گے، اس حال میں نماز رسول کو شہید کر دے گا، اگر خبر ہی نہ ملے حاجیوں کے روپ میں لوگ شہید کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو امام حسین شہید ہو جائیں گے۔ میرا امام اپنی ذات کی فکر نہیں کر رہا۔ 2 افکار ہیں،
ایک فکر حرم کعبہ ہے اور دوسری فکر امت ہے. امام حسین نے کہا اگر میں یہاں نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ خون بہے گا، خون بہے گا کعبے کے اندر. اور میں نہیں چاہتا کہ امت کعبہ پامال ہو، میں نہیں چاہتا عزت کعبہ پامال ہو، میں نہیں چاہتا عظمت کعبہ پامال ہو. اس کا مطلب یہ ایک فکر کعبے کے گھر کی تھی، ایک فکر نام کی امت کی. دونوں افراد اس کے دل میں ہو احرام قربان کرتا ہے. احرام بعد میں ہے، کعبے کی عزت پہلے ہے. احرام بعد میں ہے، امت محمد کی فکر پہلے ہے. سبحان اللہ. احرام کھول دیا، احرام کھول کے جا رہے اور احرام کھول کے جب گئے. اب اگلی بات سنیے. اقتدار نہیں، وہاں گئے. ایک بات اب پیغام سننے کی یزیدیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک شعر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور شعر کیا ہے؟ شعر بھی یہ ہے کہ خودی تو کر بلند جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری یہ خودی کیا ہے؟ خودی کیا ہے؟ خودی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب خواجہ اجمیر دیتے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین یہاں تک جو شعر ہے نا اس میں مقام حسین کیا ہے؟ مقام حسین، ذکر حسین ہے. اگلے شعر میں مقام نہیں ہے، اگلے شعر میں پیغام حسین. سبحان اللہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ مقام حسین. دین است حسین، دین پڑا است حسین، یہ مقام ہے. آگے پیغام ہے، آگے نظام ہے. نظام کیا ہے؟ سردار، سر داد نہ داد دس. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. تو سر تو دے دے مگر ہاتھ دادن کے ہاتھ میں نہ دے. اس خودی کے پیکر کو امام حسین خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دوستان محترم، قیامت تک کے لیے امام عالی مقام کا پیغام زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے. اور حسینیت وہ پیغام ہے جس کو پکی بات بھی جان لیتی. میں نے جملہ بولا پکی بات. ایک ملتان میں عورت تھی، پکی بات جانتے ہیں جھگیوں والے. وہ کسی دکان پہ دکاندار سے کہتے بھائیا پانی دے دے. دکاندار سے کہتے بھائیا پانی دے دے. اس نے کہا نہیں دیندا، نہیں دیندا. اب اس بی بی نے کہا، کیونکہ عالمہ نہیں، فاضلہ نہیں تھی، کوئی طالب علم نہیں تھی، مدرسے سے پڑھی ہوئی بی بی نہیں تھی، ایک پکی باز تھی. اس نے کہا پانی دے، کہا نہیں دیندا. اس نے کہا میں نے تو کوئی یزید لگ گئے. اب یہ اس کو یہ منطق کس نے بتائی تھی؟ یہ نفسیات اس کے اندر کہاں سے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی یزید لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پکھیوں والی بھی جانتی تھی تو جو پانی بند کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو پانی عام کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو جانور کو بھی پانی پلا دے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو دشمن کو بھی پانی پلا دے اسے حسین کہتے ہیں. یہی وجہ تھی نا کہ جب حضرت عباس علمدار پانی لینے گئے تھے نا تو سیدہ سکینہ کو سہیلیوں نے کہا تھا سکینہ کا خیر تو ہے، کہا سکینہ سنا ہے تیرا چچا پانی لینے گیا، چچا پانی لینے گیا ہے. سکینہ بتا ہمارے پیر بھی پیاسے ہیں، اگر تیرا اصغر پیاسا ہے نا تو ہمارے بھائی بھی پیاسے ہیں، کیا ہمارے پیر کو پانی ہمارے پیروں کو مل جائے گا؟ حضرت سکینہ نے کہا آپ کہتے تم دعا کرو، بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ جو پانی لینے دیا ہے نا خدا کرے خیر سے واپس آ جائے، خیر سے واپس آ جائے. اگر وہ خیر سے واپس آئے گا نا تو سکینہ وعدہ کرتی ہے میرا اصغر پانی بانٹنے کے لیے گا، تمہارے بھائی بانٹنے کے لیے. بس دعا کرو. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب حضرت عباس علمدار کو امام حسین رخصت کر کے آ رہے تھے نا تو گرد کڑی ہوئی تھی. تو سہیلیوں نے کہا سکینہ لگتا ہے تیرا چچا واپس آ رہا ہے. سکینہ خاموش، کب بولتی کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں چچا نہیں آ رہا.
کہ تمہیں کیسے خبر ہے جنتا میں جا رہا؟ ہمیں جانے والے کا انداز اور تھا، آنے والے کا انداز کہ آنے والے کا انداز کیا ہے؟ کہ یوں لگتا ہے آنے والے کی چال بتا رہی ہے کوئی اپنے ویر سے بچھڑ کے آ رہا ہے، کوئی جدا ہو کے آ رہا ہے۔ دوستان محترم، آئیے یہی پیغام ذہن میں یاد رکھ لیں۔ میرے امام نے پیغام دے دیا کہ سرداد ندا دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین، جو اقتدار والا ہو، جو اقتدار والا ہو اسے یزید کہتے ہیں، اور جو کردار والا اسے حسین کہتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی اقتدار کو نہ دیکھا کرے، یہ دیکھیں کردار کیسا ہے، یہ دیکھیں اس کی گفتار کیسی ہے، یہ دیکھیں اس کی سیرت کیسی ہے۔ معاملہ یہ آج کے دور میں ہم اقتدار کو دیکھتے ہیں، ہم کرداروں کو نہیں دیکھا کرتے۔ حسینیت اقتدار کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔ ہاں، اگر کوئی صاحب کردار ہے تو پھر وہ حسین کا غلام ہے، وہ اقتدار بھی اس کا اعلیٰ ہے، اس کا منصب بھی اعلیٰ ہے، اور اس کا احکام بھی اعلیٰ ہے، اس کا نظام بھی اعلیٰ ہے۔ نظام تب کامل ہوگا جب کردار والا کوئی آئے گا۔ اور میرے امام نے ہمیشہ ایک پیغام دیا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کردار کیسا ہے۔ اگر کردار یزیدی ہے تو کسی کے ساتھ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ ڈالنا حمایت نہ کرے۔ اگر کردار حسینی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، اس کو اپنا امام مانے، اس کو رہبر مانے، اس کو پیشوا مانے، اگر حسینیت کردار کا مالک ہے۔ آج کا یہی پیغام، اور یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ اکثر میں یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین ابن علی ہے۔ کربل کی زمین آج بھی دیتی ہے گواہی، اس دھرتی کا سردار حسین ابن علی ہے۔ اور طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ہمیں حسینیت کی فکر نصیب فرمائے۔ حسینیت بلندی کا نام ہے، یزیدیت پستی کا نام ہے، حسینیت قلوت کا نام ہے، یزیدیت جمال کا نام ہے، حسینیت اجالے کا نام ہے، یزیدیت اندھیرے کا نام ہے، حسینیت حقوق کی رکھوالی کا نام ہے، اور یزیدیت حقوق کی پامالی کا نام ہے۔ حسینیت دین بچانے کا نام ہے، اور یزیدیت دین مٹانے کا نام ہے۔ جو دین کو مٹانے کی کوشش کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جب بچانے کی کوشش کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ تمہارا علیہ البلاغ۔